بے جا سوچنے اور ضرورت سے زیادہ پریشان کن خیالات آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا سکتے ہیں۔ یہ کیفیات بے چینی اور تشویش میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ زیادہ سوچنے اور پریشان کن خیالات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے اس اہم سوال کا جواب سائنس کی روشنی میں۔ دوستو اور مترو، آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ سوسائٹی ٹی وی اور میں ہوں رز۔ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ضرورت سے زیادہ پریشان ہونا اور سوچنا دراصل انسان کو ایک تشویشناک کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان کیفیات کے باعث سب سے پہلے انسان بے آرامی کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ ذہنی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پریشان کن خیالات دراصل سوچ کا ایک ایسا زیادہ سوچ و بچار سلسلہ ہوتا ہے جس میں منفی خیالات حاوی ہوتے ہیں، اور انسان کسی معاملے کے صرف برے پہلوؤں پر ہی بے جا غور و فکر شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہوتا۔ اگر انسان اپنی سوچوں کو قابو میں نہیں کرتا تو وہ ذہنی مریض بھی بن سکتا ہے۔ سوچوں اور خیالات پر کنٹرول دراصل پرسکون زندگی کا ایک اہم کلیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنے والے افراد دراصل وہموں کے غلبے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات یا سوچ انہیں انتہائی حدود پر لے جا سکتی ہے۔ کسی واقعے کو اگر خیالی طور پر طول دیتے ہوئے صرف تصورات میں اس سے نتائج عکس کرنا شروع کر دیے جائیں تو انسان کی معمول کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اطراف یا ہم پر براہ راست اثر انداز ہونے والے واقعات ہمیشہ ویسے رونما نہیں ہوتے جیسا کبھی کبھار ہمارا تخیل نتائج عکس کر لیتا ہے۔ بے جا اور زیادہ سوچنے والے افراد پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کا حقیقی دنیا سے رابطہ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان اپنی زندگی میں ممکنہ طور پر رونما ہونے والے امکانات کو ضرور سوچتا ہے۔ کچھ لوگ البتہ ان امکانات کو ہی حقیقت سمجھ کر ایک خاص انداز میں رد عمل بھی ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ وہ انہی امکانات میں ہی خود کو قید کر لیتے ہیں اور اپنے خیالات کی پٹڑی سے اتر کر واپس حقیقی دنیا میں لوٹنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان کی اندرونی خود کلامی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سوچ و بچار پر مبنی ہے اور دوسرا پریشان کرنے والا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق سوچ بچار کے مرحلے میں ایک ہی بات بار بار سوچی جاتی ہے، یوں انسان سوچ و بچار کے اس عمل میں جنونی ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی کے کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں ذہن میں دہراتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس عمل میں عمومی طور پر افسوس، خود کو الزام دینا اور خود سے نفرت کی کیفیات واضح ہوتی ہیں۔ اس طرح کی انتہائی سوچ و بچار دراصل ڈپریشن ہے، بے چینی، انگزائٹی ہے اور معدے کی خرابی کی شکایات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیات کا شکار لوگ ہر واقعے اور اس سے جڑے پہلوؤں کا بہت زیادہ اور غیر ضروری تجزیہ کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی رشتے کے ٹوٹنے کے بعد کچھ لوگ اکثر خود کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں، یوں وہ خود کو الزام دیتے ہیں اور خود سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پریشانی دراصل مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس عمل میں منفی خیالات حاوی ہوتے ہیں اور برے نتائج ذہن کو جکڑ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مجھے انٹرویو میں پسند نہیں کریں گے، مجھے یہ ملازمت نہیں مل سکے گی، مجھے انٹرویو کا کوئی جواب نہیں مل رہا، میں کب تک بے روزگار رہوں گا۔ اس طرح کے خیالات انسان کی توانائی پی جاتے ہیں اور وہ ایک پریشان کن حالت میں چلا جاتا ہے۔ سٹریس میں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ کیفیت مستقل طاری ہو جائے تو انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ زیادہ سوچنے کے عمل پر قابو کیسے پایا جائے؟ ماہرین نفسیات کے مطابق کئی ایسے اقدامات ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی شخص غیر ضروری سوچ و بچار اور پریشانی پر قابو پا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ جب کسی پر یہ کیفیت طاری ہو تو وہ بآواز بلند کہے سٹاپ، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اس وقت زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب اونچی آواز میں کہا جائے کہ سٹاپ، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایسی کیفیت کا شکار لوگ
کلائی میں ربڑ کا بینڈ پہن لیں اور اسے یاد دہانی کے ایک آلے کے طور پر دیکھیں۔ جب بھی ان پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگے تو وہ اس بینڈ کو سٹاپ کہنے کے لیے بطور یاد دہانی استعمال کریں۔ منفی خیالات سے چھٹکارا پانے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ سوچا جائے کہ خیالات حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف امکانات ہی ہیں۔ جنونی یا پریشان سوچوں میں گھرے لوگ اکثر اوقات اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ دھیان بٹاتے ہوئے منفی خیالوں کو آسانی سے ذہن سے نکال سکیں۔ چونکہ وہ ایک خود ساختہ حقیقت میں قید ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی پریشانیوں، فکروں اور منفی خیالات کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں۔ یوں وہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے قریب رہنے والوں کی زندگیوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ جس انداز میں کوئی شخص ایک خاص صورتحال کا ادراک کرتا ہے، وہ اس کے جذباتی اور جسمانی رویوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ بذات خود کوئی اثر نہیں رکھتا، بلکہ انسان جس طرح اس کو سمجھتا اور محسوس کرتا ہے، ساری اہمیت اسی کی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اہمیت اس تجزیے کی ہے جو انسان کرتا ہے، یعنی سوچنے، توقعات اور خدشات پر منحصر ہے کہ انسان کسی ایک ہی واقعے پر کیسا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی کلاس کے دو اسٹوڈنٹس کسی امتحان میں ایک جیسے نمبر حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک خوش ہو جاتا ہے اور دوسرا مایوس۔ نمبرز تو ایک جیسے ہی ہیں، لیکن وہ کیا احساس تھا جس نے ایک کو اداس کیا اور دوسرے کو خوش؟ وہ توقعات اور امیدیں اور خدشات ہیں جو رد عمل تخلیق کرتے ہیں۔ اس کیس میں ایک اسٹوڈنٹ فیل ہونے کا سوچ رہا تھا، جبکہ دوسرا ٹاپ کرنے کا۔ یوں جو فیل ہونے کا سوچ رہا تھا وہ خوش ہو گیا، اور جو ٹاپ کرنے کا سوچ رہا تھا وہ اداس۔ یعنی کیفیات اور انسانی رد عمل کا انحصار کسی واقعے کے نتیجے پر نہیں ہے، بلکہ اندرونی کیفیات اور سوچوں سے ہے۔